اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام امام الزمان علیہ الصلاۃ والسلام، الفضل، منگل 30 مئی 2023۔ ظاہری پاکیزگی اندرونی طہارت کو مستلزم ہے۔ فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ان لوگوں سے جو پاکیزگی کے خواہاں ہیں پیار کرتا ہے۔ اس آیت سے نہ صرف یہی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی توبہ کے ساتھ حقیقی پاکیزگی اور طہارت شرط ہے۔ ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے الگ ہونا ضروری ہے، ورنہ نیری توبہ اور لفظ کے تکرار سے تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ الحکم 17 ستمبر 1904۔ جو باطنی اور ظاہری پاکیزگی کے طالب ہیں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ ظاہری پاکیزگی باطنی طہارت کی ممد اور معاون ہے۔ اگر انسان اس کو چھوڑ دے اور پاخانہ پھر کر پھر طہارت نہ کرے تو اندرونی پاکیزگی پاس بھی نہ پھٹکے۔ بس یاد رکھو کہ ظاہری پاکیزگی اندرونی طہارت کو مستلزم ہے، اسی لیے لازم ہے کہ کم از کم جمعہ کو غسل کرو، ہر نماز میں وضو کرو، جماعت کھڑی کرو تو خوشبو لگا لو۔ عیدین اور جمعہ میں خوشبو لگانے کا جو حکم ہے وہ اسی بنا پر قائم ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اجتماع کے وقت عفونت کا اندیشہ ہے، پس غسل کرنے اور صاف کپڑے پہننے اور خوشبو لگانے سے سمیت اور عفونت سے روک ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ مقرر کیا ہے، ویسا ہی قانون مرنے کے بعد بھی رکھا ہے۔ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جلد اول، صفحہ نمبر 704 705۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، سورۃ المدثر، آیت نمبر 5 اور 6۔ اپنے کپڑے صاف رکھو، بدن کو اور گھر کو اور کوچہ کو اور ہر ایک جگہ کو جہاں تمہاری نشست ہو پلیدی اور میل کچیل اور کثافت سے بچاؤ، یعنی غسل کرتے رہو اور گھروں کو صاف رکھنے کی عادت پکڑو۔ اسلامی اصول کی فلسفی، صفحہ نمبر 32۔